بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حصہ۔ کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے اور یہ خون نمرا کا ہی تھا، تو نمرا بلے کی طرف دیکھ کر ڈر سے بولی، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بامشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا تو نمرا پھر بولی، میں جانتی ہوں تم بلا نہیں ہو۔ وہ چیخی تھی، تبھی وہ بلا گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ نمرا نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھند مٹتی گئی اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اوزان ختم ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں ہی اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا اور شاید وہ اسی قبرستان کا تھا تو نمرا سے کہنے لگا، میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا جب نمرا اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور ریلنگ سے جا چپکی اور ڈر کر بولی، تو پھر وہ ہکلائی تو جن نے کہا، تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ وہ سرگوشیاں انداز میں بولا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ پھر نمرا ڈر کر بولی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی تو خوفناک جن نے نمرا سے کہا، اڑے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آئی ہو اور مجھے جو پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خطرناک تھی۔ نمرا کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا تھا۔ نمرا کو سمجھ نہ آیا اور جب آیا تب تک وہ کسی اور کے قبضہ میں تھی۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرا کے جسم میں موجود تھا اور قہقہ لگا کر ہنسا تھا اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے تھے اور آگے کر لیے تھے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھی۔ تو نمرا کی امی نمرا کے لیے کھانا لے کر آئی اور نمرا سے کہا، بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی جیسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دی اور کہا، دفع ہو جا یہاں سے۔ بڑھیا وہ دھاڑا تھا اور الفت بیگم تو اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی اور کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہو نمرا؟ انہوں نے حیرت سے کہا، میں نے کہا دفع ہو جا، نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ غرایا تھا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، میری بچی یہ کیا حالت بنا کر رکھ دی ہے اپنی؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دیا تھا اور دھکا اس زور کا تھا کہ
وہ بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں اشرف کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اشرف صاحب آ گئے اور آ کر بولے، کیا ہوا ہے بیگم؟ وہ پریشانی سے بولی، اشرف صاحب مجھے نمرا ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی۔ یہ دیکھ لے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرا سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئی۔ اشرف بولا، یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم۔ وہ حیرت سے بولے، میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرا ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ روتی ہوئی بولی تو اشرف نے کہا، بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرا کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ آپ میری بات کا تو یقین کریں، وہ تعصب سے بولی۔ اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑھا اور وہ اشرف صاحب کی جانب بڑھایا، یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے وہ ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح بھی کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے۔ وہ سب بتاتے ہوئے بولے، کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے، آئیں میں آپ کو لے چلوں۔ انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو مولوی صاحب نے کہا، نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند رکھا تھا، وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولے، جی میں نے بند کر دیا تھا۔
وہ الجھ کر بولے کہیں میری بیوی نے تو یکدم ان کے ذہن میں جھماکا ہوا، اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اشرف مجھے بچائیں، وہ گلے ہر ہاتھ رکھے گڑگڑا رہی تھی۔ بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئی۔ نمرا کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھے۔ جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنے شغل سے ہاتھ روکا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھورا تھا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی۔ وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کرے کسی چیز کا ورد کرنے میں مہو تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا تھا، آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں۔ انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کے جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کھڑا کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔ وہ یہ سب اپنے لخت جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مجبور تھے، انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا تھا۔ بیڈ کے گرد اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو وہ اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک اعصاب نرم پڑ گئے اور نمرا کی رونے کی آواز ابھری، امی مجھے کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میری بچی۔ وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی تھی اور کھولنے ہی لگی تھی تو مولوی صاحب نے کہا، رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے۔ یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے۔ وہ اسے روکتے ہوئے بولے تو اس نے غصہ سے ہنکارا بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟
چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے گی، چھوڑ دے اسے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہکا لگایا، مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکا دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا تھا اور دھاڑتے ہوئے بولا تھا مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب تھرتھرا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اور چند پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا، اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گردن ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں کی گردان آلاپ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رک گئے اور مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو مولوی نے کہا، اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے تو اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا، اور کافی تنگ دھوکے بعد آ کر انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹہ اور محنت کے بعد آخر کار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا تھا۔ سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ نمرا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور اس کا جسم نحیف سا ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو، اس بچی کے ہاتھ بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی۔ تمہیں اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئے تھے۔ اس حادثہ کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی، اور مغرب کے وقت وہ گیلری میں نہیں جاتی تھی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آیا۔